ناظرین ویلکم بیک. کوکب صاحب, ایک عام تاثر جو ایک عام ایڈوائس دی جاتی ہے کنزیومر کو, سارا ملبہ کنزیومر پر ڈال دیا جاتا ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب اس میں اویئرنیس نہیں ہے یا وہ خود اپنے رائٹس کو کی پروٹیکشن کرے. مطلب جیسے آپ نے ایک مہم چلائی, بہت اچھی مہم چلائی کہ شوگر جس طرح آپ نے بات کی اس کا بائیکاٹ کیا جائے. اسی طرح صارفین کو کہا جاتا ہے کہ اگر ڈیمانڈ کسی چیز کی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو نہ خریدے, اس کا بائیکاٹ کر دیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں اس پر قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, وہ تو لامحالہ اس نے خریدنی ہے کنزیومر نے, تو اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. اگر ہم یورپ کی اور دیگر ملکوں کی بات کریں تو وہاں اس طرح کے آئٹمس پر نہیں ہوتے, اس پر گورنمنٹ کا بڑا سخت چیک ہوتا ہے. ہمارے یہاں آٹا, دال, چاول, اس طرح کی جو ضروری چیزیں اس کے اوپر قیمتیں بڑھاتے ہیں, تو پیاز ہے, آلو ہے. تو ایسی صورت میں آپ بتائیے, بینگ دا پریزیڈنٹ, بینگ دا چیئرمین آف پاکستان کنزیومر ایسوسی ایشن, کہ جو کنزیومرز ہیں ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کس طرح نمٹیں اس صورتحال سے, کیونکہ انہیں ضروری چیزیں تو خریدنی ہے. دیکھیے یہ ایک بڑی بات ہے. اصل میں یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے دال کے تاجر ہیں, یہ کچھ اسٹیٹمنٹ آہستہ آہستہ دینے شروع کرتے ہیں خود ہی اخبارات میں کہ دال کی قیمت بڑھ رہی ہے اور دال کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ متوقع ہے, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ شاید اب دال کی خریداری میں کتنی صارفین آ رہے ہیں اور کیا وہ 1-2 روپے جو نہیں اب ہو رہی جم, وہ 10-15 روپے کی مطلب زیادہ پرائس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے کم از کم میڈیا کو یہ ان کے جب وہ ان کا بیان ایسے ایسوسیشنز کا جو تاجروں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جب وہ اپنا یہ دیں بتائیں آپ کو کہ جی وہ دالوں کی قیمت بڑھ رہی ہے, یہ بڑھنے والی ہے, تو آپ اس کے بجائے ایک کمپین شروع کریں ہمارے ساتھ مل کے کہ جناب دالوں کی قیمت کم ہونے والی ہے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ صارفین کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی قیمت بڑھ رہی ہے تو مارکیٹ میں جاتے ہیں, اور مارکیٹ میں اگر کوئی ایک آدمی ہوتا ہے وہ خریداری کرنا چاہتا ہے 1 کلو کی, وہ کہتا ہے یار مہنگی ہو جائے گی, تو ہو سکتا ہے میں 4 کلو لے کے رکھ لوں تو کچھ میرے پیسے بچ جائیں, تو وہ بجٹ دوسری طرف سے کٹ کرتا ہے اور اس میں لگا دیتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار مجھے نظر آتا ہے اس سلسلے میں کہ جہاں صارفین کا اپنا کردار ہے, جہاں صارفین کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے, مگر میڈیا, کیونکہ میڈیا جو ہے بڑا ان ٹچ ہے اور اس وقت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے, پوری جو ہماری اکنامک ہے, ہمارا جو صارفین کے میٹرز ہیں اور دوسرے سیاست, سارا ہی میڈیا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہر آدمی گھر میں جا کے چینلز دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چاہیے. اگر میڈیا پہ آ گیا یا کسی اخبار میں آ گیا کہ جناب یہ جو دالوں کی قیمت میں 25 روپے اضافہ ہوگا, تو میں نے کچھ صحافیوں سے بات کی اور میں نے ان کو قائل کیا, میں نے کہا بھائی آپ یہ چلا کے دیکھیے کہ آپ یہ بتائیے کہ جی دالوں کی ایک نئی کراپ آنے والی ہے جس کی وجہ سے متوقع ہے کہ ہمیں قیمتیں کم ہوں گی. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ جو دالوں کی قیمت وہ سپوز کر رہے تھے کہ 120 روپے پہ پہنچے گی, وہ 80 روپے پہ جا کے اٹک گئی. تو یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے, اور اس آپ کے خیال سے اس طرح کی اسٹریٹجی اگر اختیار کی جائے, یہ لائجن ہو جو پبلک ہے اور میڈیا کا اور جو این جی اوز ہیں, تو اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. کوکب صاحب, پاکستان جو ہے ڈکلیئر کیا گیا, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, بڑے دعوے کیے جاتے ہیں پاکستان زرعی ملک ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم چاول بھی درآمد کرتے ہیں, ہم گندم بھی درآمد کرتے ہیں, ہم دالیں بھی درآمد کرتے ہیں, ایون یہ کہ ابھی ہم نے سنا تھا کہ آلو بھی درآمد کیے جا رہے ہیں, اور سبزیاں بھی چائنا سے اور یہاں سے منگائی جا رہی ہیں. تو آپ کے خیال سے یہ کیسا زرعی ملک ہے, اور کیا یہ مہنگائی کا ایک باعث نہیں بنتا, ساری سبسڈیز زرعی سیکٹر لے جاتا ہے یہ کہہ کر کے وہ زرعی ملک ہے, لیکن ہم ساری چیزیں باہر سے درآمد کرتے ہیں. تو یہ کیا تضاد ہے, تضاد نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا خوشنو صاحب. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی جو منسٹری وفاقی وزارت خوراک و زراعت, اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح ہمارے پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب کون سی فصل کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیے لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹماٹر یا تو زیادہ تر عید کے سیزن میں یا بقرعید کے سیزن میں استعمال ہوں گے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ دور تھا مشرف صاحب کا, مطلب ان کے ظاہر ہے کہ وہ تو پریزیڈنٹ تھے, مگر یہ کہ ان کے جو دور تھے شوکت صاحب, شوکت عزیز وزیر اعظم تھے. وزیر اعظم صاحب نے 5 لاکھ ٹن, اس وقت بھی کیونکہ ایک بحران پیدا کیا گیا, ایک مصنوعی بحران جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ جی شوگر منگائی جائے, اور یہ شوگر ملز ایسوسیشنز کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منگائی جائے اور اس طرح کیا جائے. اس طرح اس زمانے میں بھی کیا گیا, اور جب انہوں نے 5 لاکھ ٹن منگانے کے ٹینڈرز کا وہ اعلان کیا
اور 50,000 ٹن جب چینی یہاں پہ امپورٹ کی گئی تو یہ آن دا ریکارڈ ہے، اور میرے پاس وہ اس وقت کا وہاں سے میں نے انکوائری کی انٹرنیشنل جو کمپنیز تھیں کہ بھائی آپ یہ کس ریٹ پہ ہمیں دے سکتے ہیں، تو اس میں $100 پر میٹرک ٹن کا فرق آیا، اور وہ پارٹی مجھ سے کہتی تھی کہ جناب یہ جو ہے ہم $100 پر یہ جو کم میں دے کے جس ریٹ پہ یہ ٹی سی پی نے لیا ہے تو اس سے کم میں ہم آپ کو ان کے گوڈاؤنس میں پہنچا کے دیتے ہیں، یعنی ٹرانسپورٹیشن بھی بچ رہی ہے۔ کہ یہاں پہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ٹریڈرز کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، ان سے کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ دیکھیے یہ چیز کر لیں، ارے کیلکولیشن آ رہی ہے، آپ انفورس کریں، آپ کہیں کہ یہ پرائز ہے، آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں نہیں جی یہ چیز جو ہے یہ ہو گئی ہے اور یہ ہونی چاہیے، امپلیمنٹ کروائیں اس کو، تو دیکھیں کسی کی کوئی قیمت اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور یہ دور خلجی میں، اور اس کے لیے سخت ترین سزائیں بھی ہونی چاہیے، کہ جب دور خلجی تھے تو اس نے کہا کہ یہ سزائیں ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سخت ترین سزاؤں کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد وہ مطلب میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ یہ تو ہمیشہ سے مہنگائی کا رویا جاتا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل صارف کون ہے، اور بہترین صارف میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی جو خریداری ہے، چاہے وہ کپڑے کی ہو، چاہے وہ دال کی ہو، چاہے وہ سبزی کی ہو، چاہے وہ گوشت کی ہو، جب خواتین مارکیٹ میں جاتی ہیں تو وہ پرائس چیک کرتی ہیں اور اس سے بارگین کرتی ہیں، چاہے وہ ان کے گھر کے سامنے سبزی والا آ رہا ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک ہمارے یہاں جو اس وقت صارفین کا میں سمجھتا ہوں جو کردار ہے، ہمارے یہاں خواتین صارفین جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، مگر اب اس کے برعکس دیکھیں کہ آپ اور ہم لوگ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ اپنا ایک جو رول ہے وہ نہیں ہوتا، اور لوگ کیونکہ جلدی میں ہوتے ہیں، یا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ آفس سے گھر جا رہے ہیں، آپ کو اگر گھر سے فون آ گیا کہ بھائی یہ چیز لیتے آنا، آپ نے گھر بھی پہنچنا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار چلو میں تو سارا دن تک تھکا ہوا ہوں، جو چیز دے رہا ہے میں سے کیا بات چیت کروں گا، تو وہ میں گھر پہ وہ چیز لیتے ہوئے نکل جاتے ہیں آپ۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ کی قیمت کیا ہے، پھر اس کے ساتھ معیار کیا ہے اس چیز کا، معیار کو جانچنے کے پھر وہی، یا تو کم تو نہیں تول رہا، ایسی بہت ساری چیزیں بھی نظر آئی ہمیں مارکیٹ میں، اور آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ قیمت آپ کو کم نظر آئے گی۔ مسالے کے پیکٹ بنے ہوئے ہیں، اس کو جو ہم نے تول کے دیکھا تو مان چلا کہ جی وہ بھی 10-10 5-5 گرام جو ہے وہ کم نظر آیا، اس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں۔ تو یہ صارف کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیمت، معیار اور کوانٹٹی۔ ٹھیک ہے ناظرین، کوکب اقبال صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مختلف موضوعات پر ابھی مزید بات ہوگی، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔